پہلے بھی گوشت گزار کر چکا ہوں کہ عملیات کی وجہ سے زندگی میں عجیب غریب واقعات دیکھنے سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، مجھے ایک جاننے والے کی فون کال آئی کہ میرے بیٹے جس کی منگنی کچھ دن پہلے ساتھ والے شہر کی ہے، آپ کا ذکر اپنے سسرال میں کیا تھا تو ان کے گھر کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن الصبح وقت مقرر پر وہ گاڑی لے کر آ گئے۔ میں تیار بیٹھا تھا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع ہوتے ہی حال و احوال کے بعد وہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے، میری بہو کی بڑی بہن کافی سالوں سے اسے آصف ہے، اسی کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا آصف ہی ہے، یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ نہ تو وہ کھانا کھاتی ہیں اور نہ ہی کسی کو ملتی ہیں، الگ اپنے کمرے میں خود کو بند رکھتی ہیں۔ خیر باتیں سن کر مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ مریضہ آصف کا شکار ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جان بوجھ کر گھر والوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے ڈرامے اور ان کے گھر والوں کی مجبوری سے جعلی عامل اور پیر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خیر اس طرف کے مریض ہمیشہ میری اکتاہٹ اور بیزاری کا سبب بنتے ہیں، اور میں اس کے گھر والوں کو لازم کر اٹھتا ہوں کہ میرے وقت برباد کرنے کا شکریہ، آپ کے مریض کو ایسا کچھ نہیں ہے۔ خیر باتیں کرتے کرتے ہم ساتھ والے شہر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ ہارن کی آواز سن کر دروازہ کھلا۔ پورچ میں ہم اترے تو ہمارا استقبال ایک پارش سفید داڑھی والے بزرگ نے کیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو 2-3 اور گھر کے افراد آ ملے اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ چائے اور ناشتہ آ گیا۔ اس سے فارغ ہو کر وہی بزرگ بولے کہ آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ میری جو پوتی ہے، جو کہ بہت ہی ذہین تھی، بچپن سے ہر کلاس میں پہلی دوسری پوزیشن لیتی آئی، اس کی ذہانت اور شوق کی وجہ سے اسے میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ بہت خوش تھی اور دل لگا کے پڑھ رہی تھی۔ میڈیکل کے تیسرے سال اسے چند دن کی چھٹیاں تھیں۔ وہ بہت خوش واپس آئی تھی، مگر چند دن گزارنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ خاموش رہنے لگی ہے۔ اسی اثنا میں بچی کا والد بولا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ بہت پوچھا مگر اس کا ایک ہی جواب کہ کچھ نہیں۔ بچی نے خود کو کمرے تک محصور کر لیا۔ کھانے کا کہا جاتا تو کھا لیتی، نہ کہیں تو نہ کھاتی۔ رات کو اگر اس کے کمرے میں کوئی جاتا تو اس کو جاگتے پاتا۔ چھٹی کا آخری دن اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے ہم نے بھی زبردستی نہ کی۔ فیملی ڈاکٹر سے ٹائم لیا گیا۔ اس نے نفسیاتی معالج کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ نفسیاتی معالج نے کچھ سوال کیے، بچی نے بس ایک ہی جواب دیا کہ میرا دل نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نے بے آرامی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ نیند کی دوائیاں تجویز کر دیں۔ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا وہ ایک بار کہنے پہ ہی تیار ہو جاتی۔ ایک بات ہم نے نوٹس کی، اس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید کوئی عصبی مسئلہ ہے۔ جب بھی اس کے کمرے میں کوئی جاتا، اس کے کپڑوں کی الماری جو کہ لکڑی کی ہے، اس کی طرف دیکھ کر ہنستا ہوا پاتا، مگر آنے والوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ اس لیے جو ہمارے پیر صاحب کی وفات کے بعد جو ان کے خلیفہ ہیں ان کو بلوایا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ جادو ہے، کچھ تعویذ دیے اور چلے گئے۔ اس کے بعد کافی سارے عمال بلوائے گئے، سب نے یہی کہا کہ اس پر جادو ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ جب سے یہ تعویذوں سے علاج شروع کیا ہے، اس نے بالکل ہی کمرے میں خود کو بند کر دیا، اور جب بھی اس کے کمرے میں جائیں اسے گھٹنوں میں منہ چھپائے آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس بات کو 2 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے چپ ہونے کے بعد اس کی بیوی بولی، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں نے ایک کاغذ پنسل منگوانے کو کہا اور بچی کا مکمل حساب کر کے دیکھا تو نہ کوئی نفسیاتی بیماری نکلی اور نہ ہی جادو ٹونا، اگر نکلا تو آصف کا اثر۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا مجھے مریضہ کے پاس کمرے میں لے چلیں۔ بچی کے دادا والد مجھے ساتھ لے کر بچی کے کمرے تک پہنچے۔
اس کے والد نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کر مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں اندر داخل ہوا۔ میری نظر بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ میں نے سلام کیا تو لڑکی نے منہ اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کے حص رکھے صوفے پر بیٹھنے کے بعد میں نے کہا، بیٹا کیسی ہو آپ؟ وہ بولی، میں ٹھیک۔ اس کے مختصر جواب سن کر میں نے کہا کہ مجھے یہاں اس لیے بلوایا گیا ہے کہ میں یہ جان کر بتا سکوں کہ آپ کو مرض لگ گیا ہے۔ 2 سال سے آپ نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے، سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے آپ خود پریشان ہیں اور اداس ہیں۔ وہ بولی، انکل آپ نہیں جان سکتے کہ میں کیوں پریشان ہوں، اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر میں اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا آپ مجھے اپنا سارا حال بتا دیں گی؟ اس نے جی بتا دوں گی۔ لڑکی کے والد اور دادا دونوں خاموش بیٹھے گفتگو سن رہے تھے۔ لڑکی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، نہ تو آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی تعویذی مسئلہ ہے کہ آپ اپنے کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے جو بھلائی نہیں جا رہی۔ میری بات سنتے ہی لڑکی چونک گئی اور رونے لگی، اور میں نے اسے کہا کہ میں اس وقت ہی کچھ کر سکتا ہوں جب تک مجھے ساری بات کا پتہ چلے گا۔ لڑکی نے کہا کہ میں جب چھٹیوں میں واپس آئی تو گھر والوں سے مل کر اپنے کمرے میں آ کر میں کچھ سامان رکھنے لگی تو مجھے کمرے میں اچانک بہت پیاری اور محصور کن خوشبو پھیل گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید باہر ہال کمرے میں گھر کے کسی افراد نے کوئی پرفیوم لگایا ہے، اور شاید اس کی خوشبو ہے کہ کچھ دیر بعد خوشبو کا آنے کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے شاور لیا اور کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں بند کیے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ میں سو گئی۔ شام کو امی نے اٹھایا۔ میں فریش ہو کر باہر ہال میں چلی گئی۔ جاتے ہی میں نے بھائی سے پوچھا کہ کون سا پرفیوم لگایا تھا تو اس نے کہا، آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، دادا ابو سے پوچھا، شاید انہوں نے کوئی عطر لگایا ہو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کو کھانا وغیرہ کھا کر میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی تو اچانک دوبارہ سے وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنی محصور کن خوشبو بتا نہیں سکتی۔ میں بیٹھ گئی اور آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس خوشبو کو اپنے اندر سما لوں۔ آہستہ تھوڑی دیر بعد خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں اٹھی اور کپڑے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع ہو گئی۔ کپڑے رکھ کر میں واپس مڑی تو میری نظر بیڈ پر پڑی۔ اس پر ایک تہہ شدہ کاغذ پر پڑی۔ میں نے وہ کھولا تو اس پر السلام علیکم لکھا تھا۔ میں حیران تھی، یہ کہاں سے آیا؟ میں نے اس کمرے میں پڑی ڈسٹ بن میں پھینک دیا تو کچھ دیر مصروف رہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہی میرا ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، کاغذ کھلا، اس پہ لکھا تھا، آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اسے ردی سمجھ کر پھینک دیا۔ میں یہ پڑھ کر حیران پریشان تھی۔ مجھے یاد تھا کہ اس سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک میرے ناک سے وہ مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ میرے لیے یہ سب عجیب تھا۔ اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑی، ایک اور کاغذ پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھایا۔ اس میں لکھا تھا، یہ سب آپ کے لیے پریشان کن ہے، مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ میری حیرانی اب تجسس میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میری جگہ اور کوئی ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا، مگر وہ خوشبو ایسی میرے دل اور دماغ میں محصور ہو رہی تھی کہ مجھے خوف کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے کہا، آپ کون ہو؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک کاغذ میری جولی میں آ کر گرا۔ اس پر لکھا تھا، آپ کا خادم۔ میں نے کہا، میرے سامنے آؤ۔ ایک اور کاغذ میری جولی میں آ گرا جس پہ لکھا تھا کہ نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ میری اور اس کی بقایا ساری رات اس طرح باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک جن ہے اور اسے میری آنکھیں اور بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی واپس آتا ہوں۔
وہ تو چلا گیا، ساتھ خوشبو بھی، اور مجھے یوں لگا جیسے میں اکیلی رہ گئی۔ پھر وہ 2 دن نہیں آیا۔ میں نے ان 2 دنوں میں بہت بے چین رہی۔ مجھے کچھ اچھا نہ لگتا۔ جب 2 دن بعد میرے کمرے میں خوشبو پھیلی تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کل کائنات کی خوشیاں مل گئیں۔ میں جب بھی بھولتی سوال کرتی، اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا ملتا۔ میری ایک ہی تکرار ہوتی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کا ایک ہی جواب کہ ایسا ممکن نہیں۔ میں اس دوران کمرے تک محدود رہ گئی۔ جب وہ موجود ہوتے میں کمرے کو بند کر دیتی، جب وہ چلے جاتے میں ان کی باتوں اور یادوں میں کھوئی رہتی۔ جب ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا، اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پر لکھا ملا کہ تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تمہارا جو علاج کروائیں خاموشی سے کروا لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میری قسم میرے سامنے آئے۔ مجھے جواب ملا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو 2 مشکل بن جائیں گی۔ میرے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا، میرے لیے پابندیاں بڑھ جائیں گی، اور دوسری مشکل یوں آپ مجھے کبھی بھول نہیں سکیں گی، مگر مجھے دیکھ لیا تو کبھی نہیں بھول پائیں گی۔ اس جواب پڑھا تو میں نے مان لیا، مگر میں سمجھ نہ سکی۔ میں اپنی بات پہ اڑی رہی۔ ہار مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں ایک انتہائی دبدبے والی بھری آواز آئی کہ آنکھیں کھولیں۔ میں نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھولیں۔ میری آنکھیں کھلی رہ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اس لمحے کچھ عجیب سا ہوا۔ میں کمرے میں دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی، اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ پریشانی اور افسردگی سے ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ جا چکے تھے۔ دھواں بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے کئی دن بعد میرا رابطہ نہ ہوا۔ میری مانو جیسے دنیا لٹ گئی۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا۔ میں اپنی نادانی میں سارا دن روتی رہتی۔ میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے منع کر دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی۔ میں کافی دیر ان کا نام لے کر پکارتی رہی، مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا۔ خوشبو آ تو رہی تھی، مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اس وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں نے آپ سے رابطہ رکھا تو میرے ساتھ آپ کو بھی سزا ملے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا، مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میرے اس آخری پیغام سے ہمیشہ آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ اس رکے کو پڑھ کر میری دنیا ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے جب کسی علاج کا کہہ دیتے، میں چپ کر کے کروا لیتی۔ بہت لوگ آئے، سب نے اپنی باتیں کی۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا، یہ کہہ کر کے لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے والد، دادا اور میں سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے پہ لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا لپٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکلا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی، جیسے سندل، امبر و عود، کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو نے دماغ تک معطر کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے ہٹی نہ تھی۔ خوشبو کی سحر انگیزی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا جس پر
ہو بہو وہی تحریر تھی جیسے لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپس لڑکی کو دیا اور کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد۔ اب واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ مختصر یہ کہ کچھ دن اس بچی کا روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی رہی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد بچی کی مجھے کال آئی۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط بہا دیا۔ میں نے اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط بہا دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات بتاتا جاؤں، آج تک میں وہ خوشبو نہیں بھول سکا، نہ بھول پاؤں گا۔